وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب حبيب الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے پیارے شیخ پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے حکم پر عارف باللہ محی سنہ رومی ثانی تبریز دوران جنید وقت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الہامات ربانیہ، اس میں سے حضرت والا کا ایک ملفوظ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب تک کسی گناہگار کے دل میں ندامت موجود ہے وہ قابل مغفرت ہے اور مقبولیت کے دائرے سے خارج نہیں ہے، کیونکہ ندامت خود توبہ ہے، حقیقت توبہ ندامت ہے۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کوئی گندا کام اس نے کر لیا اور اس کے دل میں ندامت ہے کہ میں نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہے دل کی ندامت۔ اندر سے اس کا دل اس کو کہتا ہے کہ غلط کیا ہے تو نے۔ ابا سے لڑ گیا، اماں کو باتیں سنا دی، بعد میں دل کہتا ہے برا کیا ہے۔ والدہ سے بھی کوئی لڑتا ہے، ابا سے بھی کوئی لڑتا ہے، غلط کیا ہے تو نے۔ کسی بزرگ کے سامنے اونچی آواز سے بات کر لی، بعد میں دل میں آیا کہ غلط کیا۔ جس گناہ کے بعد دل میں یہ بات آئے کہ غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، فرمایا یہ ندامت ہے۔ ایسا آدمی مقبولیت کے دائرے سے خارج نہیں ہے، یعنی وہ مردود نہیں ہے، مقبولیت کے دائرے کے اندر اندر ہے، خارج نہیں ہوا۔ ایک شخص گناہ پر نادم ہو گیا اور جلدی سے توبہ منہ سے نہیں نکلی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ سمجھا رہے ہیں حضرت کہ ایک شخص گناہ پر نادم ہو گیا، راستے میں جا رہا تھا، گاڑی میں جا رہا تھا، دوران سفر کوئی گناہ ہو گیا، ٹھیک، اس گناہ ہو جانے کے بعد دل میں نادم بھی ہو گیا کہ ہوا تو غلط ہے، ٹھیک، توبہ کرنے میں دیر کر دی اس نے، نماز پڑھنے کا، صلاۃ التوبہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے، منہ سے اس نے توبہ کے الفاظ بھی نہیں نکالے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ میں مر گیا، وہ انتقال ہو گیا اس کا۔ توبہ اس کی قبول ہے، حضرت فرماتے ہیں توبہ اس کی قبول ہے، کیونکہ وہ تو دل کا فعل ہے نا، دوران سفر اس نے گندا کام کر لیا، گناہ ہو گیا اس سے، پھر اسی وقت اس کے دل میں آیا کہ غلط کیا، افسوس آیا دل میں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، سوچا کہ توبہ کر لوں گا اتر کے گھر پہنچ کے، لیکن موقع ہی نہیں ملا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی وقت اس کی جان نکل گئی۔ فرمایا کہ یہ جو اس کے دل میں آیا کہ غلط ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، فرمایا کہ بس اس کی توبہ ہو گئی، اس کی توبہ ہو گئی اس گناہ سے جس کا اس کے دل میں خیال آیا۔ یہ توبہ اس کی قبول ہے، کیونکہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، یہ تفسیر روح المعانی عربی زبان کی بہت بڑی تفسیر ہے، قرآن پاک کی عربی زبان میں علامہ آلوسی نے تفسیر لکھی ہے، 30 جلدوں میں ہے، موٹی موٹی جلدیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں التوبۃ ہی الندامہ، توبہ کی حقیقت ندامت ہے، دل نادم ہو گیا، میں نے کیوں اپنے رب کی نافرمانی کی، دل میں آواز آئی کہ کیوں میں نے گناہ کیا، کیوں میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، دل شرمندہ ہو گیا، دل میں الم پیدا ہو گیا، افسوس پیدا ہو گیا، غم پیدا ہو گیا۔
اور ندامت کیا ہے؟ الندامت ہی تعلم. ندامت یہ ہے کہ دل میں غم آ جائے، افسوس آ جائے. آنکھ کھلی، ٹائم دیکھا، فجر کی جماعت نکل چکی تھی، بیٹھ کے افسوس کرنے لگ گیا. کیا ہو گیا؟ کیوں آنکھ دیر سے کھلی؟ اب یہ افسوس کو لے کے بیٹھا نہ رہے کہ پتہ چلے کہ ابھی تو جماعت گئی تھی اور اس کے بعد نماز بھی وقت بھی نکل گیا، فوراً اٹھ کے نماز تو کم سے کم وقت پہ پڑھ لے. لیکن جماعت چھوٹنے کا جو اس کو دل میں غم ہوا ہے، یہی توبہ ہے اس کی، یہی توبہ ہے. فرمایا کہ دل میں ندامت پیدا ہو جائے، غم آ جائے، دکھ ہو جائے، میں کیسا نالائق ہوں، اپنے پیروں پر اپنے ہاتھ سے کلہاڑی مار رہا ہوں. دست ماں چوں پائے مارا می خورد، ہمارا ہی ہاتھ ہمارے پیر کو کھا رہا ہے، عاقبت خراب کر رہا ہے، اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض کر رہا ہے، مستقبل کو تباہ کر رہا ہے. ہر گناہ کا مستقبل خطرے میں رہتا ہے. الا من تاب، الا یہ کہ کوئی توبہ کر لیں. کوئی بھی گناہ انسان جب کرتا ہے تو اس کا مستقبل جو ہے وہ خطرناک ہے. اگر اس نے توبہ کر لی تو مستقبل کی خطرناکیت ختم ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتا ہے. انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. غلطی ہو جانا تعجب کی بات نہیں. میں نے اپنے پیارے شیخ پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکات نالیہ سے سنا اور کئی بار سنا. حضرت فرماتے ہیں یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ زنا ہو گیا، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جھوٹ بول دیا، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. گالی دے دی، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. نماز نکل گئی، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد اب یہ توبہ نہیں کر رہا، توبہ میں دیر کر رہا ہے. فرمایا یہ تعجب کی بات ہے. وہ تو ہونا تھا، ہو گیا، ٹھیک. اب اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ کریں، فوراً معافی مانگے، دیر نہ لگائے اس میں. کیونکہ یہ دیر لگائے گا تو اس کے دیر لگانے سے ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. ابھی تک تو صرف یہ بدنظری کر رہا تھا، دوسروں کی ماں بہن بہو بیٹی کو صرف دیکھتا تھا. جب یہ دیر کرے گا تو اس کے اندر شدت پیدا ہو جائے گی. ابھی تو یہ چپ کے دیکھ لیتا تھا، جب توبہ نہیں کرے گا تو پھر سب کے سامنے دیکھے گا، پھر بات کرنے کی بھی کوشش کرے گا، پھر ٹچنگ کی کوشش کرے گا، پھر یہ کانٹیکٹ نمبر کی کوشش کرے گا، پھر یہ میسج پہ جائے گا، پھر یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ یہ ایسا آٹومیٹک زینا ہے کہ اگر اس کو پہلے سے ہی روکا نہ جائے تو انسان آٹومیٹک اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے. گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ سوچنا کہ ابھی تو میری عمر کیا ہے، ابھی تو میں جوان ہوا ہوں، جوانی کی مستیاں لے لوں، مزے لے لوں، اس کے بعد بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. میرے بھائیوں، جوانوں کو بھی موت ہے. آج کل حالات کیسے ہیں کسی کا کچھ نہیں پتا. بیٹھا بٹھایا جوان، ہارٹ اٹیک ہوا، چلا گیا، سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اس کو. تو اس لیے یہ سوچنا کہ جی ہم بعد میں کر لیں گے توبہ، بوڑھے ہو جائیں گے تو معافی مانگ لیں گے، میرے بھائیوں اتنی دیر اللہ کو ناراض رکھنا یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے. جہاں غلطی ہوئی معافی مانگی، توبہ کر لی. التائب حبیب اللہ، توبہ کرتے اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کا محبوب بن گیا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ بے شک محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، یحب فعل مضارع کا صیغہ ہے. فعل مضارع میں دو زمانہ پائے جاتے ہیں، ایک حال ایک استقبال. ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا رہے گا جب تک کہ مجھ جیسے نالائق اللہ پاک سے توبہ اور استغفار اور معافی مانگتے رہیں گے.
اللہ محبت کر رہا ہے، اللہ پیار کر رہا ہے. اور یہ موقع ہے میرے بھائیوں، گناہوں کے دلدل اتنے زیادہ. اب بارش ہوئی، کیچڑ، ندی نالے کے پانی گندے باہر آ گئے، چھتوں کے پانی نیچے آ گئے، گندگی غلاظت ہو گئی. اس پانی میں جو آدمی اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا ہے، اس کو دیکھو کیسے اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا ہے. اس دنیا کے اندر فحاشی، بے حیائی اور یعنی اب موجودہ فی زمانہ عروج پر ہے. فحاشی، بے حیائی کی حدیں کراس ہو گئی ہیں. یہ گندے موبائل، ان کے اندر گند غلاظت، فیس بک، یوٹیوب، ہر وقت اس میں مصروف رہنا. قرآن شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اپنا واٹس ایپ میسج روز چیک کرتا ہے. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام موبائل چیک کریں گے. نماز کی فکر نہیں، تلاوت کی فکر نہیں، معمولات کی فکر نہیں، کس کا میسج آیا فوراً جواب دیں گے. اللہ پاک کا میسج آیا ہوا ہمارے پاس، کبھی ہم نے اس کو بھی کھول کے دیکھا، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی، اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کی. 30 پاروں کی صورت میں گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، غلاف چڑھے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے. جب کوئی مر گیا، اللہ بھائی قرآن خوانی قرآن خوانی قرآن خوانی. اب اس دن 3 دن تک قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور 3 دن کے بعد جو دوبارہ لپیٹا پھر رکھا ہوا ہے، برکت کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ قرآن بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا. القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں تو رکھا، پڑھا نہیں. کیا آتا ہے حدیث میں؟ مفہوم عرض کرتا ہوں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جس طرح قبرستان میں مردے پڑے رہتے ہیں، کہا گھروں کے اندر تلاوت کیا کریں، نوافل پڑھا کریں، دیگر ذکر اذکار کریں. اس کے کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے. گھروں کے اندر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. نماز پڑھنا تو دور کی بات، تلاوت تو دور کی بات، گانوں کی آواز، فلموں کی آوازیں، یہ تمام چیزیں آتی ہیں. قرآن کی آواز نہیں آتی، ذکر اور اذکار کی آواز نہیں آتی. کرتے ہی ہم مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھ لیں گے اور اس کے بعد چھٹی. گھروں کی بھی آبادی ہے. جن گھروں کے اندر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے، ذکر اذکار ہوتے ہیں، وہ گھر آسمان والوں کو یعنی فرشتوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے کہ زمین والوں کو آسمان میں تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان گھروں سے ایسا نور نکلتا ہے، وہ گھر ایسے روشن ہوتے ہیں. آج گھروں میں جھگڑے ہیں، آج گھروں کے اندر فساد ہے، آپس میں چپکلشیں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، محبتیں ختم ہو گئی، الفتیں ختم ہو گئی، دشمنیاں، بغض، عداوتیں پیدا ہو گئی. کیوں؟ ہم نے شیطان کو راستہ دے دیا، شیطان کو آنے کا راستہ دے دیا. ورنہ جو حدیث پاک میں ہے ویسے ہم عمل کریں سنت کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالی رحم فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے. تو میرے بھائیوں میں جو عرض کر رہا تھا کہ توبہ میں جلدی کرنی چاہیے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. کتنے ہی کسی سے گناہ ہو جائیں، اپنے گناہوں کو کثرت کو نہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑھ کر ہے. اگر زمین سے آسمان تک ہمارے گناہ چلے جائیں تو بھی وہ اقلیت میں ہیں. اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ اس سے زیادہ معاف کرنے پر قوت اور طاقت رکھتے ہیں. ماں اپنے بچے کو نہلاتے دھلاتے، بار بار بچہ پوٹی کر دیتا ہے، بار بار بچہ پیشاب کر دیتا ہے. ماں نہلاتے نہلاتے تھک سکتی ہے اور بچے کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ سکتی ہے کہ بیٹا بس اب میں تھک گئی ہوں، اب پوٹی نہیں کرنا، اب پیشی نہیں کرنا. بچہ ہے پھر کر دیتا ہے. تو کیا ماں اپنے بچے کو ٹانگ سے پکڑ کے چپکلی کی طرح دیوار پہ مارتی ہے؟ نہیں. تھکنے کے باوجود بھی ماں کی رحمت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، ماں کی محبت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. وہ ضرور کہتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن کرتی پھر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے بھائی اس سے بڑھ کر ہے. ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی معافی وہ ختم نہیں ہو سکتی. وہ اللہ کی ذات لامحدود، اس کی معافی لامحدود، اس کی معافی کے خزانے لامحدود.
عدد کا لفظ ہمارے گناہوں پر ہمارے اوپر فٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی کسی صفت پر عدد کا لفظ فٹ نہیں ہوتا، لامحدود ہے. اس کی ہر صفت لامحدود ہے، وہ خود لامحدود ہے. میرے بھائیوں، شیطان ہمارے کان میں لا کے یہ پھونکتا ہے، تو اتنے گناہ کیے تو نے، تو نیک بنے گا، تو اللہ والا بنے گا، تیری بھول ہے. وہ گناہ پہ گناہ کیے جا، گناہ کے پر گناہ کیے جا. میرے بھائیوں سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، ملنے کی گھات وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو مجھ کو بتا دے اے رب جہاں. اللہ تعالیٰ اپنے ملنے کا پتہ دے دیتے ہیں، بس وہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتا ہے. اللہ پہنچا دیتے ہیں میرے بھائی اس کو، اور بس اس کے بعد اس کی زندگی ایک دم بدل جاتی ہے. میرے بھائی ایک دم بدل جاتی ہے. کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی بات جو اس کے دل کو لگی اور اس کی دل کی دنیا بدل گئی. یہ واقعہ، یہ موقع کب آتا ہے کسی کو نہیں پتا. اسی لیے حکم یہ ہے کہ انسان صحبتوں میں آتا رہے. وہ جو آتا ہے نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یہ یک زمانہ کب ہے اس کا نہیں پتا، اس کا ہی نہیں پتا. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. شہاب میاں تیری تو میں بعد میں کلاس لوں گا، موبائل بند کیوں نہیں رکھا تو نے؟ پرانا آدمی ہو کر یہ حرکتیں مت کیا کرو. 1 گھنٹہ تو ہوتا ہے ایک ہفتے میں، اس میں بھی تمہارا موبائل اگر آن ہو جائے اور تمہیں اٹھا دے، مجلس سے باہر کر دے تو غلط بات ہے. اپنے موبائل کو آف کر لیں. 1 گھنٹے کے لیے دنیا سے رابطہ کٹ گیا، اللہ سے رابطہ جڑ جائے. اللہ کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، شریعت کی بات ہو رہی ہے. کوئی ایسا ضروری کام ہو بھی تو ان لوگوں کو دور بیٹھنا چاہیے، کنارے میں بیٹھنا چاہیے، تاکہ ان کی وجہ سے دوسرے متاثر نہ ہوں، دوسروں کی بات سننے میں خلل واقع نہ ہوں. تربیت کر رہا ہوں، آپریشن کر رہا ہوں. آپریشن تھیٹر میں کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا؟ ہلو کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر کو بھی موبائل الاؤ نہیں ہے. آپریشن کر رہا ہے، بہت جو ہے سیریس معاملہ ہے. موبائل اپنا باہر رکھو، کوئی اس کو لینے کے لیے کال کچھ بھی نہیں. تو ہم یہاں اس وقت جو بیٹھے ہیں، ہمارے نفس کا آپریشن ہو رہا ہے. جی اب کو ایسی بات جو آپ کی زندگی کے کایا پلٹنے والی ہے، کال آ گئی، آپ اٹھ کے باہر چلے گئے، محروم ہو گئے. اور یہی بات تو میں بھی سمجھانے لگا ہوں. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. کوئی تھوڑی دیر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا 1000 سال کی اطاعت بے ریا سے بڑھ کر ہے. جی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ایک صاحب نے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، غالباً خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ شاعر نے کہیں مبالغہ کر دیا ہے، اتنی بڑی بات، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. حضرت 100 سال کی بیریا عبادت سے بڑھ کر ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا. حضرت مجھے تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مبالغہ ہو گیا ہے، شاعر سے زیادتی ہو گئی ہے. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے. مجدد ہے، مجدد 1200 کتابیں جس نے لکھی ہوں، اور مجدد صدی میں ایک آتا ہے جن کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہو، جس کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہوئی ہو. ایسا نیک آدمی، متقی، پرہیزگار. فرمانے لگے خواجہ صاحب یہ شعر میرا نہیں ہے، اگر یہ شعر میرا ہوتا تو میں اس کو یوں کہتا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بیریا. تم کو 100 سال کی عبادت بیریا پہ اشکال ہے، میں کہتا ہوں 1,00,000 سال کی بیریا عبادت سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 1,00,000 سال کی بیریا عبادت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ وہ تمہیں مردودیت سے بچا سکے. دلیل شیطان کی عبادت 1000 سال نہیں، کئی ہزار سال شیطان نے عبادت کی. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بالش کے برابر بھی جگہ زمین میں ایسی نہیں چھوڑی
جہاں اس ظالم شیطان ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنی عبادت کی ظالم نے، اتنی عبادت کی. آسمانوں میں اٹھا لیا گیا، فرشتوں جیسا نام ابلیس رکھ دیا گیا، اور جناب وہاں عبادت کرنے لگا. اللہ تعالیٰ کا جب ایک حکم آیا آدم کو سجدہ کرو، اڑ گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کر. سجدہ تو اللہ نے سب کو حکم دیا، تمام کو، فرشتوں کو بھی، سب کو. یہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اس نے کہا میں نہیں کرتا. 1000 سال نہیں، ہزاروں سال کی عبادت اس کو مردودیت سے نہیں بچا سکی. اللہ نے کیا کہا؟ فخرج فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے. رجیم مردود ہے تو اس کو مردودیت سے ہزاروں سال کی عبادت نہ بچا سکی. اور یہ جو محبت ہے اہل اللہ کی صحبت اور اس کی محبت، یہ عشق ہے، عشق حقیقی، مولا کا عشق، اللہ کا عشق. عشق مجازی نہیں، مردہ لاشوں کا عشق نہیں، حسینوں کا عشق نہیں. آج تو دنیا میں یہی چکر زیادہ ہو رہا ہے. عشق کی بات آتے ہی فوراً دماغ خراب ہونے لگتا ہے، غلط رخ پہ چلے جاتے ہیں. عشق حقیقی، مولا کا عشق، اللہ کا عشق عجیب چیز ہے میرے بھائیوں. اللہ کا عشق اگر مل جائے، مولا کا عشق مل جائے، اور یہ حکم ہے باقاعدہ حدیث پاک میں، اللہم انی اسألک حبک. اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، مانگو اللہ سے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اپنی محبت عطا فرما. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور ایسے لوگوں کی محبت کے جن کے دل میں مولا تیری محبت ہے، یعنی اللہ والوں کی محبت. اللہ والوں کی محبت مراد نبوت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ان کی صحبت میں آئے گا، بیٹھے گا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کو مولا کی محبت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کا عشق حقیقی بھی ملے گا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مولانا تھے، عالم تھے. 500 علماء ان کی پالکی لے کے چلتے تھے. اتنے بڑے عالم، پڑھنے پڑھانے کا تعلق، سب کچھ. جب ان کا تعلق شمس الدین تبریزی سے ہوا، ان سے جب ان کو اللہ کی محبت ملی، عشق مولا ملا، پھر ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے عشق میں 28,500 اشعار فارسی زبان میں نکلے مولا کے عشق اور محبت میں. باز مذاق کو لیے مثنوی کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے کہ اس کو پڑھ کر مولا کا عاشق بن جائے. مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 کتابیں بڑی عجیب ہیں، بڑی پرتاثیر ہیں، عجیب و غریب ہیں. نمبر 1 قرآن پاک، دلوں میں انقلاب پیدا کرنے والی ہیں، دلوں کے اندر آگ لگانے والی ہیں. ایک قرآن شریف پہلے نمبر پہ. میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے والا کوئی ہو نا، آپ کے دل کے اندر کچھ ہونے لگے گا. کوئی دل سے پڑھنے والا ہو، سن کے ہم آرام سے بیٹھ نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بہترین آواز میں قرآن پڑھ رہا ہو، ابھی تو آپ آرام سے بیٹھے ہو نا. کوئی بہترین خوبصورت آواز میں اور درد کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہو تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ جھومنے لگ جائیں گے. خود بخود آپ یوں ہونے لگ جائیں گے، جھومنے لگ جائیں گے آپ آٹومیٹکلی، کیونکہ وہ آواز ایسی ہے. یہ عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل، ظالم کے بچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے ٹائم خانہ کعبہ میں آ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، نوافل میں قرآن پڑھتے تھے، تو یہ چھپ چھپ کے نبی کا قرآن سنتے تھے. ایک دن جب ایک گلی سے ایک نکلا، سامنے سے دوسرا بھی آ گیا. اس نے کہا کیا ہوا، کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا بس ایسے ویسے. اس نے کہا نہیں بتائے گا، بتا، سچ بتا. اس نے کہا دیکھ کچھ کہنا نہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی جب تک کہ ہم اس کا قرآن نہ سن لیں. ایسی قرآن میں اس کی ایسی آواز ہے، ایسا درد ہے کہ سنتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے. کا پھر دن میں پتھر مارتا ہے، پھر دن میں مخالفت کرتا ہے. کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، گدی کی مجبوری ہے، چدراہٹ کی مجبوری ہے، ورنہ اس کا قرآن سن کے دل کو سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے. کافر اپنی زبان سے اقرار کر. قاری عبد الباسط کو کسی نے پوچھا اس سے کہ آپ قرآن پڑھتے ہو
اور قاری عبد الباسط قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھتے وقت قرآن کے اندر ڈوب جاتا تھا، ایسی تلاوت کرتا تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ کبھی تم نے عجوبہ دیکھا ہے؟ عجوبہ کوئی زندگی کا واقعہ؟ اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ ہوا. کوئی ایک کانفرنس تھی، اس کے اندر اس وقت صدر ضیاء الحق اس کو لے کر گئے تھے تاکہ وہ سارے گورے انگریز جن کا دین اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کہا وہ اس وقت مجھے لے کر گئے، کہا کہ تم قرآن پڑھو، تلاوت کرو. یہ 3 پیس سوٹ، پینٹ پتلون کوٹ ٹائی میں تھا اور بیٹھ گیا. اس نے جو تلاوت شروع کی، اور جب یہ تلاوت کرتا تھا تو آنکھیں بند کر لیتا تھا. آنکھیں بند کر کے جب میں نے تلاوت کی تو میں نے تلاوت کے دوران میں نے آنکھیں کھولی تو جتنے گورے بیٹھے ہوئے تھے انگریز، میں نے دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسو. تو میں نے اپنے ترجمان سے پوچھا، ان سے پوچھو کیا ہو گیا ان کو. میں نے تلاوت روک دی، تلاوت روک کر میں نے کہا ان سے پوچھو کیا ہوا. تو اس بندے نے انگلش میں ان سے پوچھا کیا ہوا. کہا یہ جو پڑھ رہا ہے نا، یہ ادھر ہمارے دل پہ چوٹ مار رہا ہے، ہمارے دل کو کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہے. کہا اچھا وہ قرآن، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا؟ کہا ہاں وہ. ایمان نہیں لائے، لیکن اس نے کہا یہ پہلی مرتبہ میرے ساتھ ہوا کہ میں نے تلاوت کی اور اس تلاوت کی آواز پر انگریزوں کو روتے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھا. تو قرآن میرے بھائیوں زندگیاں بدلتا ہے. پہلے زمانے میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، اب تو رحمۃ اللہ علیہ ہم کہیں گے، اس وقت پولیس انسپیکٹر، عجیب و غریب آدمی، شراب میں مست، عجیب حالت تھی ان کی. اور اس سے پہلے ایک اور بزرگ کا واقعہ آتا ہے، ان کا بھی ایسا ہی ہے کوئی معاملہ. قرآن کی ایک زازان گویا، گانا گانے والا حضرت عبداللہ ابن مسعود جب گزرے تو رش لگا ہوا، لوگ واہ 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 واہ، مکرر 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 کی آوازیں. عبداللہ ابن مسعود اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، یوں دیکھ کر کہا کہ کیا پیاری آواز ہے، کاش کہ اس آواز سے یہ قرآن پڑھتا. بس وہی والی بات ہے کہ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، ملنے کی گھات وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو مجھ کو بتا دے اے رب جہاں. بس اس گویے کی زازان کی جو ہے نا انقلاب آنے والا تھا، اس کی کیفیت بدلنے والی تھی. اتنے شور کے اندر کہتا ایک منٹ چپ، یہ آدمی کون ہے؟ وہ جو بندہ جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ لوگوں نے دیکھا تو کہا ہذا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، عبداللہ ابن مسعود اس کا نام ہے. کہا کہ اس کو بلاؤ، ادھر بلاؤ. وہ آ گئے. کہا کہ آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا بولا؟ کہا آپ نے سن لیا؟ کہا ہاں میرے آواز کان میں آئی تھوڑی سی. تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے کہا کہ کیا پیاری آواز ہے، کاش کہ تم اس آواز سے قرآن پڑھتے. کہا بس دل میں چوٹ لگ گئی. اس کے ہاتھ میں جو آلہ تھا میوزک کا، بجانے کا، لکڑی کا تھا، اٹھا کے زمین پہ پٹخا زور سے چھوڑ دیا اور لوگوں سے کہا چلو یہاں سے، آج کے بعد میں اپنی اس آواز سے قرآن پاک پڑھوں گا. قرآن پاک سیکھا اس نے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. اللہ اکبر، ایسے درد کے ساتھ پڑھتے تھے کہ مت پوچھیں. قرآن پاک دلوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے. جی اس کا سننا بھی باعث رحمت، اس کا پڑھنا بھی باعث برکت. قرآن پاک بڑی عجیب کتاب ہے میرے بھائی، عجیب کتاب ہے اللہ پاک کی. اللہ اکبر. اللہ پاک نے خود قرآن پاک کی تلاوت کی زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 500 سال پہلے. سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کو خود پڑھا. فرشتوں نے جب سنا تو فرشتوں نے کہا طوبیٰ، کیا خوشخبری ہے، یہ کلام جو مولا خود پڑھ رہا ہے کس امت پہ نازل ہوگا. یہ قرآن، یہ تلاوت جو ہو رہی ہے یہ کس امت پہ نازل ہوگی، یہ کتاب کون نبی اس کو لے گا. کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، جس نبی پر یہ قرآن اتارا جائے گا، جس امت کو یہ قرآن پڑھا دیا جائے گا پڑھنے کے لیے. میرے بھائیوں قرآن کو ضرور پڑھیں، قرآن کو ضرور پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں. قرآن کو اگر کوئی صرف یوں پکڑتا ہے، یہ صرف دیکھا، اس دیکھنے پر بھی ثواب ہے. پڑھنے پر تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، صرف دیکھنے پر ثواب ہے. میرے بھائیوں قرآن پاک کو جب اٹھائیں تو کہیں ھذا کلام ربی، ھذا منشور ربی.
اور اس کے بعد حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے ھذا کتاب ربی ھذا کلام ربی ھذا منشور ربی، پھر چومتے تھے، پھر آنکھوں سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، پھر تلاوت کے لیے اس کو کھولتے تھے۔ حضرت عمر کی سنت کو زندہ کریں، قرآن پاک کو ایسی محبت سے پیار سے اٹھائیں کہ ھذا کلام ربی میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا منشور ہے، میرے رب کا دستور ہے، زندگی گزارنے کے اصول اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ پھر پیار کریں، چومیں، آنکھوں سے لگائیں، سینے سے لگائیں، محبت کے ساتھ، پھر کھولیں، پڑھیں۔ پڑھنا نہیں آتا کم سے کم دیداری کر لیں، دیکھ ہی لیں، دیکھ کے چوم ہی لیں۔ بس ایک واقعہ آتا ہے ایسے ہی، مطلب اس کی حقیقت سچ جھوٹ کا تو نہیں پتا، لیکن ایسی کچھ مستند روایتیں ہیں۔ ایک صاحب تھے، غریب مسکین، کچھ نہیں پڑھنا جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، مر گئے، دفنا دیے گئے۔ جو آدمی دفنانے والا تھا وہ سرکاری ملازم تھا کوئی، اس کے جیب میں ان کے سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کارڈ ملتا ہے، وہ کارڈ تھا ان کا، وہ کارڈ دوران تدفین گر گیا کہیں، ان کو پتہ نہیں چلا، قبر کی مٹی برابر کر کے لوگ چلے گئے، یہ بھی گئے۔ اب جب دفتر پہنچے تو وہ کارڈ دیکھا تو کارڈ نہیں ہے، پریشان ہو گئے، زندگی کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے۔ واپس آئے، لوگوں سے کہا کہ بھائی وہ ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا، یہ تو مر گیا لیکن وہ میرا کارڈ تو اندر رہ گیا، ابھی تو ہم نے اس کو دفنایا ہے، میں کارڈ نکال لیتا ہوں، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ لوگ چلے گئے، کھولا قبر کو، اب چند گھنٹے ہوئے تھے، قبر کو کھولا، پتھر ہٹائے، قبر گلاب کے پھولوں سے بھری گئی، ایسی خوشبو، ایسی خوشبو، دیکھنے والے حیران پریشان۔ وہ اپنا کارڈ بھول گیا، میں کھولی کیوں ہے قبر میں نے، وہ اس سے وہی نہیں، سارے ایسے مبہوت ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آیا اس کو، یہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال بعد میں کسی نے کہا کہ بھائی وہ اس قبر کو کیوں کھولا، کہا ہاں وہ میرا کارڈ، جب پھولوں کو ہٹایا آگے پیچھے کیا تو وہ کارڈ اس کا مل گیا، برابر کر دیا۔ گھر گئے، لوگ بھی حیران کہ یہ عام آدمی تھا، حافظ نہیں تھا، عالم نہیں تھا، عام آدمی تھا، نمازی تھا، بس کون سا ایسا خاص عمل ہے اس کا؟ کہا خاص عمل تو گھر والوں سے ہی پتہ چلتا ہے۔ بیگم سے پوچھا، بڑھیا نے کہا کہ اس بیچارے کو تو کچھ آتا نہیں تھا، صبح صبح نماز پڑھ کے آتا تھا، قرآن پاک کو اٹھاتا تھا، چومتا تھا، کھولتا تھا، یوں ایک ایک لائن پہ یہ کہتا تھا اردو میں، یہ بھی سچ ہے، 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 کئی صفحے اس طرح انگلی گزار گزار کے کہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، اس طرح کر کے وہ اپنے قرآن کو ختم کرتا تھا۔ میں کہتی تھی کوئی پڑھ بھی لے، کیا کروں، پڑھنا تو آتا نہیں ہے تو سچ نہ، میں غلط تو نہیں کہتا ہوں، سچ ہے، جو کچھ لکھا ہوا سب سچ ہے، دل سے بولتا تھا بیچارہ، اب اس کو آتا نہیں تھا پڑھنا۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ ایک اور ابھی حال ہی میں جو ہے، کچھ میرا خیال میں کوئی 50 سال 60 سال پہلے کی بات ہے، ایک جنازہ آیا، لایا گیا، عرب امارات کے ممالک کی بات ہے، جنازہ لایا گیا تو وہ گورکن جو ہے اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور 2-4 لوگ ہیں، بس ایک جوان لڑکا، وہ اس کا جنازہ لایا گیا، تدفین کر دی اس کی، چلے گئے وہ لوگ، اس کے برابر میں جگہ خالی تھی تو گورکن نے کہا کہ میں اس جگہ کو کھودنے لگا۔ جب میں اس کو کھودنے لگا، دوسرا یا تیسرا دن تھا کہ غلطی سے ادھر لگ گئی کدال، اس کی قبر کھل گئی، میں نے دیکھا گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے قبر، میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے۔ خیر بات ختم ہو گئی، وہ دوسری تدفین بھی ہو گئی سارا۔ کچھ عرصے کے بعد وہی خاتون، اس کے ساتھ ایک اور جو ہے نا لاش، اور وہ جو ہے کچھ چند لوگ اس کے ساتھ قبرستان میں لے کر آ گئی، اس کو دفنا دیا، اس کو دفنا کے گئی، کچھ ہی عرصے کے بعد ایک اور لاش آئی، پھر میرے سے یہی ہو گیا کہ اس قبر کو کھودتے ہوئے اس کی قبر پہ لگ گئی، وہ بھی پھولوں سے بھری نہیں۔ میں حیران تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، میں تو اتنے مردے دفناتا ہوں، قبر پہ قبر بناتا ہوں،
لیکن ایسا معاملہ نہیں دیکھا میں نے. تو پھر اس گورکن کی ملاقات کہیں شہر میں اس خاتون سے ہو گئی. تو پوچھا کہ وہ جو تم پہلے لاش لائی تھی وہ کون تھا؟ کہا میرا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھا، بیمار ہوا مر گیا. کہا اچھا. اب سمجھ میں آیا کہ اس کے ساتھ معاملہ ایسے ہے کہ یہ قرآن کا حافظ تھا، اس لیے اللہ نے اس کی قبر کو پھولوں سے بھر دیا. اندر کیا معاملہ ہے؟ کہا اچھا. کچھ عرصے کے بعد ایک اور بھی جنازہ تھا، بڑا جنازہ تھا. کہا وہ بھی میرا بیٹا تھا. کہا وہ کیا کرتا تھا؟ کہا کہ وہ اس حافظ قرآن کا خرچہ اٹھاتا تھا، اس کو خرچہ دیتا تھا. وہ کارپینٹر تھا. کہا اچھا. اب وہ گورکن کہنے لگا کہ جو حافظ تھا وہ تو حافظ تھا ہی، لیکن جو اس حافظ کی خبرگیری کرنے والا تھا، جو اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا، مالی معاونت کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی اکرام کا معاملہ کیا، اس کے ساتھ بھی اللہ نے اچھا معاملہ کیا. تو قرآن کی برکت میرے بھائیو، قرآن تو قرآن ہے، یہ نظام دنیا کا قائم ہی اس قرآن کی برکت سے میرے بھائیو. تو قرآن کی تلاوت لازمی کریں. عجیب حدیث میں بھی آتا ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت ہمارے دل کے زنگ کو اتارتی ہے. ان هذه القلوب تصدع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله ما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی کالک کی وجہ سے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. زنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے اسٹیل کو زنگ پکڑتا ہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی کالک، گناہوں کی ظلمت، گناہوں کا اندھیرا دل میں چھا جاتا ہے. صحابہ اکرام نے کہا ما جلاؤہا، اے اللہ کے رسول پھر ہم کیا کریں، اس کو کیسے صاف کریں، ہمارا تو ہاتھ بھی نہیں جاتا. فرمایا کہ تم دو چیزوں کا دو عمل کرو. نمبر 1 موت کو یاد کیا کرو، کوئی مرنا ہے. نمبر 2 تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اس کی برکت سے یہ زنگ اترے گا. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا، فرمایا 3 کتابیں بڑی عجیب ہیں، انقلاب برپا کرنے والی ہیں. 1 قرآن مجید، نمبر 2 بخاری شریف، الصحیح البخاری، اللہ نے اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے. نمبر 3 فرمایا مثنوی شریف، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت کی آگ بھری ہوئی ہے اس کتاب کے اندر. آپ کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں آپ کو دوسرے انداز میں سمجھاؤں. یہ لڑکے خراب کیسے ہوتے ہیں؟ ڈائجسٹ میں کہانیاں ہوتی ہیں، ناول ہوتے ہیں. ٹھیک، ایک آدمی ڈائجسٹ پڑھتا ہے، ناول پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے دھیرے دھیرے وہ چیزیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں، ویسی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے، ویسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے اور بعض اوقات ویسا بن بھی جاتا ہے. تو یہ جو مثنوی کتاب ہے یا قرآن پاک ہے یا بخاری شریف ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن پاک، اور حدیث بھی اللہ کا کلام ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی. مثنوی یہ ایک مولانا روم کی زبان سے نکلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اشعار ہیں. ٹھیک ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت میں کچھ اشعار کہتا ہے تو میرے بھائیوں جب وہ بار بار کہتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے. اے خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم از فضل رب. مولانا رومی کا شعر ہے کہ اللہ میں آپ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں. بے ادب انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے محروم ہوتا ہے. قرآن پاک کا ادب ہے، بخاری شریف کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے، ماں باپ کا ادب ہے، ہر چیز کا ادب ہے میرے بھائیوں. اگر آداب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے عمل کریں گے تو میرے بھائیوں وہ عمل مقبول ہوگا. جس عمل کے اندر آداب کا لحاظ نہ رکھا جائے، ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں، ننگے سر نماز نہیں پڑھو بھائی، ہو جاتی ہے نا. ادب یہ ہے کہ سر پہ امامہ باندھو، امامہ نہیں باندھ سکتے ٹوپی باندھ دو بھائی، ٹوپی پہن لو. نہیں پہنتے ٹوپی، بغیر ٹوپی کے پڑھ لی. ٹھیک، یہ ادب کے خلاف ہے. ٹھیک، نماز کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن نماز عند اللہ مقبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا کچھ نہیں پتا، مرنے کے بعد پتا چلے گا. آداب کا لحاظ رکھیں گے تو آداب کے لحاظ سے وہ عمل مقبول ہو جاتا ہے.
مقبول ہو جاتا ہے. تو ہم نے اگر اپنا عمل مقبول کرانا ہے تو پھر ہم آداب کا خیال کریں. یہ روٹی، اس کا ادب کرو. روٹی، خبز روٹی کہتے ہیں. ادب الخبز، روٹی کا ادب کرو. روٹی کا ادب کیسے کریں بھائی؟ روٹی پیر میں آ رہی ہے، چاول پیر میں آ رہے ہیں، گھروں میں ایسے پڑے ہوئے ہیں، نالی میں جا رہے ہیں. یہ بے ادبی، بے اکرامی ہے. رزق کی بے اکرامی ہے. اس کی بے اکرامی، بے ادبی کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ رزق تنگ کر دیتے ہیں. رزق ملے گا لیکن مشقت سے، محنت سے اور ذلت سے ملے گا. اللہ سے مانگے، عافیت سے مانگے کہ اللہ مجھے روزی حلال کی عافیت سے عطا فرما. عافیت ضرور مانگیں. اگر عافیت نہیں مانگتے تو پھر روزی ملتی تو ہے لیکن بعض اوقات دوسرے انداز سے ملتی ہے. ایک ایسے بزرگ، اس نے کسی بزرگ کو دیکھا تو شوق چڑھ گیا کہ میں بھی نیک بنتا ہوں، میں بھی بزرگ بنتا ہوں. تھا بیچارہ غریب آدمی، مزدوری کرتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر میری روزی کا، آپ روٹی کا، 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر دیں تو میں تیری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دوں گا. چند مہینے نہیں گزرے کہ پولیس نے اس کو کسی کیس میں پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا. جیل میں پہنچ گیا. اب جناب جیل میں پڑا سڑ رہا ہے. یا اللہ میں کس گناہ کی سزا میں مجھے جیل میں بھیج دیا گیا. مانگ رہے اللہ سے. خواب دیکھا، تو نے ہی تو ہم سے معاہدہ کیا تھا 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے تو میں تیری عبادت کروں گا. 2 وقت تجھے جیل میں روٹی مل رہی ہے نا، کرنا عبادت. کہنے لگے یا اللہ یہ تو بڑی ذلت ہے. کہا تو نے عافیت مانگی تھی، اگر تو عافیت سے مانگتا تو تجھے گھر بٹھا کے 2 وقت کی روٹی دیتا. تو نے عافیت نہیں مانگی، صرف روٹی مانگی تو روٹی تجھے جیل میں مل رہی ہے نا، میں ہی دے رہا ہوں تمہیں. 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، کر عبادت. تو روزی مانگے اللہ سے عافیت کے ساتھ. جی اللہ عزت کے ساتھ روزی دے، عافیت کے ساتھ روزی دے، خیر کے ساتھ روزی دے، برکت والی روزی دے. ورنہ روزی تو نعوذ باللہ آپ کو کیا کہے کہ لوگ جو ہے نا رشوت لے کے اس کو بھی کہتے ہیں روزی ہے، حرام کھا کے کہتے ہیں روزی ہے. یہ کیسی روزی ہے میرے بھائیوں جو اللہ نے حرام کر دی اور ہم اس کو روزی کا نام دے رہے ہیں. ہر آدمی کے لیے اللہ نے حلال کا انتظام کیا ہے، ہم خود جلد بازی کی وجہ سے اس کو حرام کر لیتے ہیں. تھوڑا صبر کر لیں، اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے. برکت کس کے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں قلیل کثیر النفع. چیز تو کم ہوگی لیکن اس کا نفع بہت ہوگا. اور بے برکتی کس کو کہتے ہیں؟ کثیر قلیل النفع. بہت زیادہ آمدنی، بہت زیادہ ہے پر پتہ نہیں چلتا جاتی کی رہے. گھر میں آئے بچی بیمار، بیوی بیمار، فلاں حادثہ، فلاں واقعہ، کورٹ کچہری، تھانہ، ادھر ادھر، ایسے ہی جا رہے ہیں. پیسے جتنے آ رہے ہیں اتنے جا رہے ہیں. اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تھانے سے، کورٹ کچہریوں سے، عدالتوں سے اور ہسپتالوں سے اللہ بچا کے رکھنا. یہ جگہ ایسی ہے میرے بھائیو، اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. بس بندہ جو ہے نا اپنی جائیداد بیچ دیتا ہے، جی اتنا تک پہنچ جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. بعض اوقات اپنے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ بندہ بالکل بری ذمہ ہوتا ہے، کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن کسی گناہ کی نوسط چلی آ رہی ہوتی ہے. جب وہ توبہ نہیں کرتا وہ گناہ اپنی نوسط کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ اچانک اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسی بات آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر چیز سے محروم ہو جاتا ہے. یہ گناہ ہی کا اثر ہے میرے بھائیوں. ہم گناہوں کو ہلکا نہ لیں کہ جس سے کیا فرق پڑتا ہے، توبہ نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا میرے بھائیوں. پھر جب ہو جائے گا تو پھر افسوس ہوگا، پتہ بھی نہیں چلتا، آسمان سے کوئی پرچی تو نہیں آتی. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ ماں باپ سے لڑنے پر فوراً ہماری ٹانگ توڑ دی جاتی، ماں باپ سے بدتمیزی کرنے پر ہمارا ہاتھ توڑ دیا جاتا، آسمان سے پرچی آتی کہ دوبارہ کر، دوسرے ہاتھ کی باری ہے. کوئی کرتا بدتمیزی؟ کوئی بھی نہیں کرتا. نماز نہ پڑھنے پر آنکھ پھوڑ دی گئی، پرچی آ گئی، نماز نہیں پڑھی، آنکھ نکال دی ہم نے، اب دوسری آنکھ کو بچا کے رکھ. پھر وہ دیکھتے ہیں کب نماز چھوڑتا ہے وہ. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اللہ آسمان سے پرچی نہیں بھیجتے. جی یہ دار العمل ہے، دنیا دار الجزا نہیں ہے. ادھر عمل کرنے میرے بھائیوں، بن دیکھی چیزوں کو ماننا ہے. احادیث میں جو وعدے ہیں، قرآن پاک میں جو وعدے ہیں ان پر ایمان لانا ہے
کہ اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ کا وعدہ ہے جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو بس. وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور بالضرور، ترجمہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور بالضرور با لطف زندگی، مزیدار زندگی ہم دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے مزیدار زندگی اللہ دے گا. میرے بھائیوں، گناہوں کے ساتھ زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے. گناہگار کی زندگی تلخ ہوتی ہے. دل کے اندر غیر اللہ کی یاد اگر بسائیں گے تو دل برباد ہوتا ہے، دل ویران ہوتا ہے. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب. کوئی لڑکوں کے عشق میں، کوئی لڑکیوں کے عشق میں، کوئی فلموں میں، کوئی فیس بک میں، کوئی یوٹیوب میں، کوئی کہاں اپنے دل کو پھنسا کے بیٹھا ہوا، اپنے دل میں ان گندی چیزوں کو بسا کے بیٹھا ہوا ہے. خواجہ صاحب فرماتے نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب. خدا کا گھر پے عشق بتا نہیں ہوتا. یہ مولا کا گھر ہے، دل میں اللہ ہوگا یا غیر اللہ ہوگا، دو چیزوں میں سے ایک ہوگا، دو نہیں ہو سکتی. مولا بھی ہو غیر اللہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہی ہے مطلب اس کا. ہم دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو بسائیں، دل میں اپنے مولا کو بسائیں، غیر اللہ کو اپنے دل سے نکالیں. کب نکلے گا میرے بھائیوں؟ جب ہم کوشش تو کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کے لیے فکر کریں. جہاں جس کی مناسبت ہے اپنی مناسبت کا پیر تلاش کریں، اور وہ پیر ایسا ہو کہ اس کا بھی کوئی پیر ہو اور وہ متبع شریعت اور سنت ہو، شرک اور کفر کی دعوت نہ دیتا ہو اور لوگوں کو گمراہی کی طرف نہ، ضلالت کی طرف نہ لے جاتا ہو، بلکہ سنت اور شریعت کا سیدھا صاف راستہ دکھاتا ہو. کشف اور کرامات برحق ہیں، لیکن اس سے زیادہ چیز جو ہے وہ استقامت ہے. الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت علی الدین، استقامت علی التقوی 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. ایک ہے پھو پھاں کر کے، ہاں پھو کر کے، یہ مٹھائی کہاں کی ملتان کی آ گئی، آخر پہنچا ہوا جی، پہنچا ہوا، پہنچی ہوئی سرکار ہے. نماز، وہ نماز کے اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے. خود کہتا ہے میری نماز پہ جادو ہو گیا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. یہ پیر صاحب ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، میری نماز پہ جادو ہو گیا، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. لوگ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. داڑھی مڑی ہوئی، سگار پی رہے اور بھنگ پی رہے ہیں، اور جناب لوگ اس کے پیر دبا رہے ہیں. حضرت جی کے پیر دباؤ، حضرت جی ہیں جی، حضرت جی پیر دبا رہے ہیں. حضرت جی عورتوں کو دم بھی کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے برابر میں بیٹھی ہوئی ہیں، بے پردہ، پردہ شرعی ہے ہی نہیں، اور وہ حضرت جی بنے ہوئے. وہ بڑی بڑی گاڑیاں، باہر جا کے دیکھو حیران ہو جاؤ کہ اتنی بڑی گاڑی میں لوگ آئے ہیں، ایک ایک گاڑی 1-1 کروڑ روپے کی، اور وہ حضرات اندر تشریف لائے ہوئے اور ایسے بھنگ پینے والے بابا کے پاس بیٹھے ہوئے. اور وہ جو ان کو کیا ہدایت دے گا؟ جو خود گمراہ ہے وہ دوسرے کو کیا ہدایت دے گا؟ عقل مسخ ہو جاتی ہے میرے بھائیوں. جی سیدھا اور صاف راستہ ہے شریعت اور سنت کا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لا تأخذہ بابا من لا بابا لہ، ایسے کو اپنا بابا مت بناؤ جس کا کوئی بابا نہ ہو. دیکھیں شریعت اور سنت کا راستہ، شریعت اور سنت پر عمل پیرا ہے، ٹھیک. احیاناً کبھی غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس پہ اصرار نہ کرے، اصرار نہ کرے، بار بار اس کو نہ کریں. ہو سکتا ہے غلطی تو ہو سکتی ہے، سب سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، نہ کوئی تعجب کی بات ہے. تعجب یہ ہے کہ توبہ نہ کریں، توبہ میں تاخیر کریں، یہ تعجب کی بات ہے. باقی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کے لیے فکر مند ہو جائیں. فرض واجب سنت مؤکدہ کا اہتمام، فرض واجب سنت مؤکدہ کا اہتمام ہر حال میں، ٹھیک. اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. نوافل نہیں پڑھے جاتے کوئی بات نہیں، دوسرے اذکار نہیں ہوتے کوئی بات نہیں، کوشش تو کرنی چاہیے. یہ انرجی ہے، طاقت ہے روحانی. لیکن اگر نہیں ملتی، نہیں لے سکتے، فرض واجب سنت مؤکدہ کو تو نہ چھوڑیں، اس کو تو ضرور کریں. اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہ سے دور رہیں. یہ گناہ انسان کے لیے اور اس کی روحانیت کو خراب کرنے کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے زہر. ایک آدمی مقویات کھاتا ہے،
پستے بادام کھاتا ہے، پستے بادام والا دودھ پیتا ہے، بکرے کا مرغے کا دیسی کا گوشت کھاتا ہے، سوپ پیتا ہے، طاقتور چیزیں کھاتا ہے، لیکن ظالم کی عادت ہے کہ وہ ایک آدھے چاول کے برابر زہر بھی چاٹتا ہے. آپ بتاؤ، دنیا کا کوئی ڈاکٹر بتائے کہ یہ بچے گا؟ بچنا چاہیے بھائی، اتنی طاقتور چیزیں کھا رہا ہے، مرغے کھا رہا ہے، دیسی مرغے جناب، وہ بکرے کا گوشت کھا رہا ہے، پستے بادام کھا رہا ہے، کاجو کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، اس کو مرنا نہیں چاہیے. لیکن سب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آدھا چاول زہر جو ہے یہ ان تمام طاقتور چیزوں پہ غالب آ جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہماری تہجد، ہمارا اشراق، ہماری اوابین، ہماری تلاوت اور ہماری دیگر عبادات اور دیگر ہمارے اذکار، ان کی مثال کشتہ بادام، پستہ، کاجو، بکرے کا گوشت، مرغے کا گوشت، یہ مقبویات ہیں. اور گناہ کی مثال آدھے چاول زہر کی ہیں. اگر ایک بھی عادت ہے اس کو چھپ چھپ کے گناہ کرنے کی تو یہ ان تمام روحانیت پر اس کا گناہ غالب آ جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم گناہ چھوڑیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں اور دور رکھیں. جہاں گناہ ہو گیا توبہ کر لیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نہ نکل آئے. جس دن سورج مغرب سے نکل آیا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب کوئی توبہ کرنا بھی چاہے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی مسلمان ہونا بھی چاہے گا تو اس کا اسلام قبول نہیں ہے. اب دنیا کا ٹائم ختم ہو گیا. اب سورج چونکہ الٹا نکل آیا ہے لہذا بس اب ختم. اس وقت تک یا موت اپنے حلق میں محسوس کر لے کہ بس اب میں مرنے لگا ہوں، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہے. اس سے پہلے تک جتنا مرضی ہے توبہ گناہ ہو گئے، توبہ کی سب معاف، سب معاف. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہمارے اوپر مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے، پھر ہم کیوں سستی کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ سے فوراً معافی مانگنی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ دل میں ڈالتا ہے کہ ہاں کر لیں گے. شیطان کبھی منع نہیں کرتا، کسی نیک کام سے شیطان روکتا نہیں ہے، کہتا ہاں کر لینا بعد میں، کر لینا بعد میں، ڈیلے کرتا رہتا ہے. کرتے کرتے جب زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے پھر انسان خود ہی سستی کا شکار ہو کر خود ہی محروم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. یہ سستی، اس سے پناہ مانگیے، سستی سے پناہ مانگیے. جو سست لوگ ہیں وہ ذرا چستی میں آئیں. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سستی کا علاج بجز چستی کے کچھ نہیں ہے. ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے میرے پاس، نہ کسی حکیم کے پاس، نہ کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسا انجیکشن ہے، نہ کوئی ایسی ڈرپ ہے کہ آپ کو لگا دی جائے تو آپ بالکل لوہا لاٹو ہو جائیں. ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں. ہمت آپ کو کرنی پڑے گی، مجھے کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک قوت اور طاقت رکھی ہے. وہ خفیہ قوت اور طاقت کیا ہے؟ اس کا نام ہے ہمت. ہمت مرداں مدد خدا. جب انسان ہمت کرتا ہے اللہ کی نصرت اور مدد آ جاتی ہے اس کے لیے. اگر کوشش ہی نہ کریں، ہمت ہی نہ کرے تو میرے بھائیوں پھر کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، اور جو اللہ نے ہمت دی ہے اس ہمت کو استعمال کرنے کی مزید ہمت عطا فرمائے جس سے ہم نیک بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. عبد الرحمان نے رینجر میڈیکل کا انتظار ہے، میسج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ میسج دلا دے ان کو. بھائی عبداللہ کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو خوب صحت عطا فرمائے. ابو بکر حفظ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد حافظ قرآن بنا دے. بھائی عبداللہ شاہ کو اللہ حافظ قرآن بنائے، نیک صالح بنائے، اور ان کی دادی کی طبیعت کو اللہ صحت سے تبدیل فرمائے. ذاتی مکان اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے. امتحان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے امتحان میں. عبد الحمید کی اہلیہ 4 مہینے سے بخار ہے، شوگر بھی بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ خوب صحت عطا فرمائے. عماد کے والدین کو، بہن کو اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ اپنا ذاتی گھر عطا فرما دیں. میرا مالک میرا گناہ معاف کرے، گناہوں کی نحوست اللہ دور فرمائے. اللہ ہم سب کی گناہوں کی نحوست کو دور فرمائے. جواد کی والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے.
فضل مولا نور محمد اسماعیل عبد الولی کے تمام گھر والوں کو اللہ صحت عافیت عطا فرمائے. بیٹی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ خود صحت عطا فرمائے. عثمان کے تمام گھر والوں کو اللہ صحت عافیت عطا فرمائے. عمر کی والدہ ہمشیرہ کو اللہ صحت عطا فرمائے. امیر زادہ کی خالہ زاد بھائی انتقال کر گئے، اللہ مغفرت بے حساب فرمائے. چچا چچی ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے. ایک دوست کے یہاں ولادت متوقع، اللہ عافیت سے کرا دے. والدہ کی مہروں کا مسئلہ اللہ صحت عطا فرما دے. ابو بکر کے علمی ابو کو اللہ صحت عطا فرمائے. مبشر کی والدہ بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے. ابرار اسرار کی والدہ کو شوگر ہے، ڈاکٹروں نے پاؤں کی انگلیاں کاٹی ہیں، سخت تکلیف ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. محمد حفظ کر رہا ہے، اللہ پاک اس کا حفظ مکمل کرا دے، ہمت و توفیق کے ساتھ دے اللہ تعالیٰ. محمد اور احمد بہت سخت بیمار ہیں، اللہ دونوں کو صحت عطا فرمائے. بندہ لائق کے لیے اللہ تعالیٰ لائق کے تمام لائق اچھا بندے کا نام ہے. مشکلات کو اللہ دور فرما دیں اور پریشانیاں اللہ ختم فرما دیں. بہت سارے دشمن ہیں، اللہ تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. سیکورٹی کی کمپنی والوں نے 21 دن سے بلا معاوضہ گھر میں بٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ ڈیوٹی پر لگا دے ان کو. دعا کر دیں اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائے. دراصات دنیا کا امتحان ہے، اللہ کامیاب فرمائے. خالہ فوت ہوگی، اللہ مغفرت بے حساب فرمائے. حمید اللہ کو اللہ صحت عطا فرمائے. تیمور کو اللہ صحت عطا فرمائے. رحیم خان کو اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ پریشانیاں لیاقت کی دور فرما دیں. عبد الرحمن دعا کریں قرآن پاک کا حافظ بن جاؤں، میرا ذہن تیز ہو جائے. دعا کی جائے کہ میں اپنا ذاتی گھر مل جائے اور جلدی چلے جائیں ذاتی گھر میں. حذیفہ کو اللہ صحت عطا فرما دیں. قسمت خان کو اللہ بیمار صحت دے. سنان کو اللہ صحت عطا، سمیع الحق کو اللہ صحت عطا فرمائے. شیر افضل کی ماں کو فالج ہو گیا ہے، بہن بھی بیمار ہیں، اللہ دونوں کو صحت عطا فرمائے. ناصر خان کا صبح انٹرویو ہے، اللہ کامیاب فرمائے. وکیل ہارون آباد سے دعا کریں کہ ہمارے والدین کے لیے دعا کریں، بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے. بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ قرضہ اتار دیں، غیب سے اللہ اسباب پیدا فرما دیں. بے روزگار ہوں، اللہ تعالیٰ جلد حلال طیب روزگار عطا فرمائے. قرضہ بہت زیادہ ہے کاروبار کے لیے، اللہ تعالیٰ قرضہ اتار دیں، کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے. بچے حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حافظ بنا دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کا امتحان ہے، اللہ کامیاب فرمائے، اللہ ذاتی گھر عطا فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کو معاف فرما دیجیے، وقت کا میں مانگنا نہیں آتا، بے مانگے سب کچھ عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.